شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے یہ مبارک دن بڑی تیزی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین. کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہم نے ان صورتوں کے بارے میں سنا جن کو ہم نے پڑھا ہے. کچھ باتیں ہمارے ساتھ کل کے درس کی بھی ہمارے ساتھ باقی ہیں. کل جو قرآن ہم نے سنا ہے اس کی باتیں بھی ہمارے ساتھ باقی ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کل جو صورت ہمارے پاس رہ گئی تھی سورۃ الصافات. سورۃ الصافات یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ قرآن کی صورتیں مکیہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، کچھ قرآن کی صورتیں مدنیہ ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی. آپ قرآن کا سورہ نکالیں گے، شروع میں رہے گا مدنیہ، مکیہ. اس کی آیات کتنے ہیں؟ تو سورۃ الصافات یہ مکی دور کی آخری دور کی صورت ہے. مکے کے لوگ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس میں جنوں شیطانوں کا کوئی عمل دخل نہیں. اس لیے کہ اللہ کا یہ کلام اتنی سیکیورٹی کے ساتھ اللہ سے جبریل سے محمد کے سینے تک پہنچتا ہے، اس میں جن شیطان کے داخل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں رہتا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو 3 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی. نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں. ہم لوگ کیسا صف بنتے ہیں؟ تو ویسا نہ بننا، عورتہ بھی ویسا بننا، مردہ بھی ویسا بننا. وہ زرلواں کیا ہوتے ان کو ان کی مولی صاحبہ سمجھا ڈالے، پیر ایسا جمع کچھ کھڑنا، وہ اسٹیچو کھڑتا نہیں ایسا ڈھکلت گر جائیں گے. بھائی سچ کھڑ کو رہتے ہیں، ارے پیر کھول کو کھڑو جی، نہیں ایسا کیسے جماتے ہیں؟ کریکٹ ایسے جمع کرتے ہیں. یہ ایک بارش جگہ رہنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہنا. اب ان سے پیر لگانے کیسا ہوگا؟ کاندھا آڑا آتا. پیر کتنے رہنا، تمہارا یہ کاندھا کتنا چوڑا ہے کہ پیرا اٹھتے کھلے رہنا. ایک دم ایسا بھی نہیں کھولنا، ایک دم ایسا سیمٹ کو بھی نہیں اٹھانا. تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح، بازو والے کے لیے نرم بازو رکھنا، دال کو دبانا نہیں، پیر کو پیر لگانا. زرلواں پیر لگاتے رہے تو ہٹتے جاتے رہتے، کہاں تک جائیں گے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے. پرابلم کیا ہے؟ ان کو ویسا پڑھائی سے، ان کو پڑھائی نہیں حضرت، ویسا پڑھائی تمہیں ویسا کھڑنا، انہوں ویسا زندگی پر ویسا کھڑ. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ایسی صفیں ہماری ہیں جو فرشتوں کی طرح ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی. جب ہمیں پانی نہ ملے، جب پانی نہ ملے تو ہم کہیں بھی مٹی پر یہ مار کے تیمم کر لیتے ہیں. پہلے لوگوں کو یہ چیز حاصل نہیں تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں آسمان کے تعلق سے بتلایا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی. آپ اندھیرے میں آسمان پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت آسمان ہوتا ہے. اور کہا کہ جب بھی کوئی شیطان
غیب کی باتیں سننے کے لیے وہاں جاتا ہے تو اسے شہاب ثاقب فاتبعہ شہاب ثاقب، یہ چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے گرتا ہے۔ تو کبھی ہم آسمان پر دیکھتے ہیں اچانک اسٹار جیسے گرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ فالنگ اسٹار، یعنی کچھ نام ہیں۔ تو ایسے شہاب ثاقب قرآن نے اسے کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جو اہم باتیں ہیں اسے بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر وہی بات دہرائی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں جہاں وہ رہتے تھے اس مندر میں گئے، جیسے اللہ نے کہا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون۔ ان کا بڑا ایک کوئل تھا، کوئل میں گئے تو پورے لوگ بیٹھیں، ادب سے اتنا بیٹھتے لوگ سامنے یا پلا سیپا رکھی، کھا نہیں لوگ انہوں جا کو پوچھے ابراہیم صاحب کیا بھائی تمہیں کھاتے نہیں نا، تمہارے سامنے ایپلا ہیں، سگٹا ہیں، لڈوਆਂ ہیں، چوہے آگے کھالک چل جائے، انہوں کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پوچھتے ہیں فقال لا تأكلون، ارے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لكم لا تنطقون، ارے تم لوگ کھاتے نہیں، باتیں بھی نہیں کرتے، ما لكم تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد ان کو غصہ آیا، انہوں کیا کرے، کلاڑی لے کو جو کرنا تھا کر ڈالے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اب سارے لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، ارے ہمارے کوئل میں کیا ہو گیا، ہماری مندر میں کیا ہو گیا، سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم علیہ السلام بولے یہ سب تمہیں اتنا ہاتھوں سے بناتے سو، پتھراں سے چھیل چھیل، پھر اس کی عبادت آپ لوگ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، لوگوں نے کہا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایسا کرو ایک بڑا آگ کا الاؤ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کے ڈال دو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچا لیا، آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، جیسے دوسری آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں، اب قوم کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس کے بعد یہاں سے چلے، اللہ تعالیٰ بچہ دیا، اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام، بڑی خواہشوں کے بعد، تمناؤں کے بعد بچہ ملا، لیکن خواب میں کیا دیکھ رہے انہوں؟ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا بیٹے خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا ایک سوال میرے ساتھ ہے، آج اگر ایک آدمی خواب میں دیکھتا، انہیں دیکھے سر کا کردہ لے جائے گی؟ افریقہ میں کون ایسا کرا، نائجیریا میں انہیں بیٹے کو دیکھا ذبح کر سر کا ذبح کر ڈالا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں یہ خواب دیکھ ڈال کو بولا حضرت تمہیں مجھے خواب میں 1000 روپے دیتے ہیں، تو وہ ایک صاحب نے کیا بولیں گے، شیخ تمہیں ایسا کرو خواب میں تمہیں واپس لے، میں کیا بولیں تمہیں خواب میں دیکھے نہیں، میں خواب میں آپ کچھ نہ دے آؤں۔ تو ہم لوگ خواب ایک حجت نہیں ہو سکتا، میرے لیے خواب ایک حجت نہیں ہو سکتا۔ کس کے لیے ہو سکتا؟ انبیاء کے لیے ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھ کو کون سی بھی ایک بات نہیں، تمہیں خواب میں پوری پراپرٹی مجھے لکھو دے آلیں گے تو کیا بولیں گا ہم؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کے خواب ذرا لوگ ہیں، انہوں کیا کریں گے معلوم؟ ہر دن ایک نئے بکرے کو پوڑ بلائیں گے، دیکھو دیکھیں ایک خواب میں بشارت آئی نہیں، انہوں ہمارے ساتھ اچھا انہوں میں دیکھا ہے ان کو خواب میں، اس کے بعد ہلو ان کے ساتھ جما لیتے ہوں، اس کے بعد لیکچر لیتے۔ تو ایسا ہے، خوابوں کی دنیا الگ ہی دنیا ہے۔ تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا، تو انہوں نے خواب دیکھا،
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ بابا بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا بولتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ تمہیں کر ڈالو، ستجدنی انشاء اللہ، لیکن آپ مجھے پائیں گے کہ میں صبر کرنے والا رہوں گا۔ باپ بیٹا بھی اسی طرح، بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کیا بولے؟ تمہیں خواب میں دیکھے نہیں، ذبح کر ڈالو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب بابا بیٹا دونوں گئے اور باپ نے بیٹے کو کیا کیا؟ لٹا دیا زمین پر، وتلہ للجبین، تو جیسے انہوں نے کہا پیشانی کے ایک جانب بیٹے کو گرا دیا تو ایک دم آواز آئی، یہاں تک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تمہیں خواب سچ کر دکھائے، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کا بدلہ دیتے ہیں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، زمین و آسمان نے شاید ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بطور فدیہ بھیج دیا، وہ ذبح کیا جائے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال قائم ہو گئی۔ آج بھی قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہم کو کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ میں آتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل السلام کے قصے کو ہم دہراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم لوگ پڑھے ہیں۔ یونس علیہ السلام کیا کرے؟ ان کو ایک قوم کی طرف، ٹرائب کی طرف بھیجے، جاؤ تمہاری قوم کو سمجھاؤ، سمجھائے، قوم ماننے کو تیار نہیں، اچھا جاؤ میں جاتا ہوں، بول کے کیا کرے؟ قوم کو چھوڑ ڈال کو انہوں نکل گئے، نکل کو سیدھا ایک دریا کے پاس آئے، دریا کے پاس آئے تو وہاں ایک شپ ہے، شپ تیار ہے، لیکن شپ پہلے بھرجا کو ہے، لیکن انہوں جانے کی اس میں کیا کرے؟ وہ بھری سو شپ میں کیا کرے؟ چڑھ گئے، پہلے تو شپ فل ہے، وہ شپ میں تینوں بھی کیا کرے؟ چڑھ گئے۔ اب بیچ دریا میں پہنچ کے کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اب کشتی والے ایک پالیسی بنائے، کیا بنائے؟ کون لاسٹ میں آئے کہ وزن برابر کرنے، ان کو اٹھا کو دریا میں ڈال ڈالی۔ اچھا کیسا کرنا؟ خرہ ڈالی، خرہ ڈالتے نہیں، کڑ کیا بولیں گے؟ کڑ گئے، تو وہ ڈالے، کس کا نام آیا کہ اسے کیا کرنا؟ اٹھا کو دریا میں ڈال ڈالنا، ایک کو ڈالے، دو کو ڈالے، کشتی کا یہ کرنے، لیول برابر کرنے، بیلنس برابر کرنے۔ اس میں یونس علیہ السلام کا نام بھی آ گیا، انہوں آئے تھے قوم سے دعویٰ کر کے اللہ کے نبی ہیں، تو یونس علیہ السلام کا نام بھی آ گیا، لیکن اللہ نے، اور جیسے ہی کشتی ان کو اٹھا کو دریا میں ڈالے، دریا میں پہلے سے ایک مچھلی کیا تھی؟ رڑی تھی، اٹھا کو وب بول کو نے منہ میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، دیکھ یہ اللہ کا نبی ہے، اسے تو کیا نہیں کرنا؟ نگلی برابر، لیکن ہضم نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم، ایک تو دریا کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے اللہ کو پکارنے، فرشتے بولتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ پکارتا ہے، کہاں سے پکارتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، زمین سے بھی نہیں، سمندر سے بھی نہیں، سمندر کے اندر کہاں سے؟ مچھلی کے پیٹ سے پکار رہا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا دعا پکارے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا پکارے انہوں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو بڑا پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، مجھے ایسا اپنی قوم کو چھوڑ کر کیا نہیں کرنا تھا؟
آنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اگر انہوں مچھلی کے پیٹ میں مچھلی بولے تو ذرا اچھا لینگویج، مچھی بولے تو ہمارا لینگویج، تو مچھلی کے پیٹ میں اگر انہوں تسبیح بیان نہیں کرتے تو انہوں مچھلی کے پیٹ میں چڑھ جاتے۔ دیکھیں تسبیح بیان کرنے سے وہ مصیبت سے انہوں کیا کرے، باہر آ گئے۔ کون سی تسبیح بیان کرے انہوں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج تم نہ منجے کون سا پرابلم بھی رہندے، یہ تسبیح بیان کرو سارے پرابلمات سالو ہو جاتے۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ بولتے ہیں اگر وہ تسبیح وہ بیان نہیں کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے، الی یوم یبعثون۔ فنبذناہ بالعراء، پھر مچھلی نے ان کو آ کر کھلے میدان پر اگل دیا۔ وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے دن تھے، کھانا پانی کیسا رہ رہا، اور پھر بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اللہ نے ان پر سائے کے واسطے ایک درخت اگایا۔ بعض لوگ بولتے ہیں کدو کا بیل، اس کے پتے بڑے بڑے رہتے، وہ ذرا چھاؤں آ جاندے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، پھر بعد میں پھر اپنی قوم کے پاس گئے، ساری قوم اللہ سے توبہ کری، پھر مسلمان ہو گئے، اللہ نے اس قوم کو بھی کیا کر ڈالا، معاف کر دیا۔ یہ ان کی قوم ہے، کس کی؟ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصاد ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ الصاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعے بیان کیے ہیں۔ یہ مکے کے لوگ کیا کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تو بھی ہمیں قصہ کیا کر ڈالنا، پورا کر ڈالنا۔ پورے 25 ممبرہ ملے رہتے ہیں نا ہر جگہ ذرے کرکری، وہ 25 بڑے بڑے سرا مل کو کیا کرے، وہ بولے کہ اللہ کے نبی سے کیا بھی نہیں ہوگا، محمد سے کیا بھی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے ہمیں کس کے پاس جائیں گے، ابو طالب کے پاس جائیں گے۔ سیدھا ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آ کو بولے دیکھو یہ تمہارا بھتیجا محمد ہے نہیں ہوا، انہوں ہمارے دیوتا کو سب گالیں دیتی ہیں، دیوتا کو برا بھلا کہتی ہیں، تمہیں کرو ایسا کرو، بولو ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں تم نے ایک اچھا ہٹا کٹا 5 پیک نوجوان دے آؤ، تمہیں ہم نہ محمد کو دے ڈال۔ تمہیں سمجھ رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ 25 آدمی قوم کے بڑے عقل مند، ان کی عقل کو کیا بولنا، ہمیں ایک اچھا خوبصورت نوجوان ہٹا کٹا نوجوان تمہارے حوالے کرتے ہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرو، ہمارے حوالے کر ڈالو۔ دوسری بار ایسا ہوا، پہلی بار پھر کہہ کے بولے تو ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن غور سے سن کو بولے کیا مشورہ تم لوگ دیتے ہیں، میں میرے بھتیجے کو تم نہ دے ڈالنا، تمہیں لے جاؤ اسے قتل کر ڈالنا، تمہیں منجے ایک نوجوان دیتے ہیں، میں اسے گھر میں رکھوں پالنا۔ کیا انصاف کی بات کرتے تم وہاں، کیسا تمہیں انصاف ہے، میرے بھتیجے کو تم نہ دے آدمی میں اسے لے آ کیا کریں گے، قتل کر ڈالیں گے، تمہیں ایک نوجوان کو منجے دیتی میں اسے رکھو کیا کرنا، پال کو بڑا کر کو یہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلا کر بولا کہ دیکھو یہ قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو سفیان ہیں، ابو جہل ہیں، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، بڑے بڑے گرو گھنٹالہ سب ہیں، یہ لوگ ایسا بولتے ہیں، تمہیں ان کے دیوتاؤں کو کیا بھی بولو نہ کو، کیا بھی بولو نہ کو، جیسے کہتے ہیں کہ محمد جس کو عبادت کرنا چاہے کر لیں گے، ہم جس کی عبادت کر، لکم دینکم ولی دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر کہا کہ چچا میں کیا بھی لوگوں سے پوچھتا نہیں، ایک بات ہی پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ اگر یہ پڑھ دیں عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ آج وہ عورت کے بارے میں تمہیں دیکھتے ہی نہیں واٹس ایپ، سبری مالا کیا نام سنا، وہ لیڈی جو اسپیکر ہے،
تو اسلام لانے کے بعد اسے کیا عزت ملتی ہے؟ مکہ جا کو وہ کعبۃ اللہ کا جو پردہ ہے نا اس میں وہ ٹاکا ڈالتی ہے، اتنی عزت اسے کیسے ملی؟ ایک کلمہ، کیا نہیں تو عزت ملتی تھا اسے، مکے میں جا سکتی تھا، لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے سامنے یہی بات کہی، وہ 25 آدمی سنے، سن کو بولے با اس کے واسطے سے نہ ہمیں سر پکڑ لیتے تھے، پھر یہ چاکو تو بولتا لا الہ الا اللہ پڑھو، بولتا ہمیں پڑھنا نہیں چاہتے، وہی چار وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس میں کیا سورۃ الصاد میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ایسے بہت سارے قوموں کا ذکر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کس کے بابا؟ اتنے دن سے سن لے کوئی، کیا تو فائدہ ہونا نا؟ سلیمان علیہ السلام کے ابا نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی۔ انہوں قرآن پڑھے تو ان کی کتاب زبور پڑھے تو پہاڑا بھی جھوم جاتے تھے، پہاڑا بھی کیا کرتے تھے، اور پرندے، اڑنے والے پرندے ایسا کھڑ جاتے تھے، کھڑ کو ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو اتنی قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو انہوں کیا کرے، ان کے بارے میں آتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں ان کی تھیں۔ تو کہتے ہیں انہوں بادشاہ بھی تھے، تو انہوں ایک شیڈول بنا لیے تھے، اتنا ٹائم بادشاہ کے کاموں کے واسطے، اتنا ٹائم عبادت کے واسطے، اتنا ٹائم دوسرے بیوی بچوں کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ کیا ڈالا؟ تمہیں عبادت کر لے کو ہے نہیں، تب بھی لوگ لڑنے کو رہتے۔ وہ ایک اللہ بتانا چاہتا تھا، کیسا؟ انہوں کھڑ کو محراب میں نماز پڑھ لے کو ہی، اچانک دو آدمی کود کو آ گئے۔ کیا لے کو آئے؟ ان کا ایک سمسیا تھا، ان کا ایک جھگڑا تھا۔ کیا جھگڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان ھذا اخی۔ اس دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کیا بولتا، انہیں میرا بھائی۔ وہ زمانے میں نہیں، آج بھی ویسا ہوتا ہے، آج بھی بھایا کیا ہی، میرے پاس 4 گھر ہی، میرا بھائی کرائے گھر میں رہتا، تو 4 گھر والا کیا بولتا، ابھی کیا تو ہے تو منجے دے دا، تو کہاں تو بھی رہا، مجھے کیا ملے نہیں، ایسا بھایا رہتے ہیں۔ نہیں، بھائی کے کرائے گھر میں ہے نا، 4 گھر میں سے گھر اسے دے ڈالیں گے، میرے ساتھ پیدا ہوا سو بھائی چنا، ایسا کیا بھی سیم کیس۔ غور سے سن، ان ھذا اخی، انہیں میرا بھائی، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبیاں کا تو 6 بکریاں، کتنے ہیں؟ 99 ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس ایک بکری ہے۔ یعنی کیا بولتا، دیکھ تو میرا بھائی نا، وہ ایک بکری بھی منجے دے ڈال، میرے کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے۔ ہاں، انہیں وہ بولا ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا، تو اس نے کہا یہ میرے سپرد کر دے، ہے سو ایک بکری بھی کیا کر، منجے دے ڈال۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے میں بھی ذرا دبا کو بات کرتا ہوں، مجھے 99 بکریاں رکھ لے گو، میری ایک بکری منگتا، عاجز سے منگتا نہیں، کیسے منگتا، ذرا زور دے کو ہوں، ذرا ڈرا کو منگتا، وعزنی فی الخطاب۔ تو داؤد علیہ السلام سن کو کیا بولے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، کیا ظلم کرتا نہ رے تو، تیرے پاس اتنے بکریاں ہیں، وہ رکھ لے کو جینار سے کو، اس کا ایک بکری منگتا نہ تو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ سارا واقعہ داؤد علیہ السلام سن کو انہوں سمجھے، اللہ میری آزمائش کے واسطے یہ بتایا تھا کہ تمہیں جو نفلی عبادتہ میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس سے زیادہ تمہیں لوگوں کے معاملات کو حل کرنے میں دیے تو ثواب زیادہ ملیں گے۔ ابے بولتے ہیں اورنگزیب ہاتھ سے قرآن لکھ کو بیچ کو کھاتے تھے، اتنا ضروری کہتے ہیں، ارے اتنا ٹائم انہوں دوسرے اس میں دیے تو کتنے فتوحات ہو جاتے تھے، کتنا دین پھیلتا تھا۔
تو اب کون بھی بڑا آدمی ہے، اس کا سوٹیبل جو کام ہے وہ کام کرنا۔ تو اللہ کی نبی سمجھ گئے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انہوں فوراً کیا کرے، اللہ کے نبی ہیں، وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری آزمائش کے لیے دونوں آئے ہیں، اپنی رب سے بخشش مانگی اور اللہ رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے داؤد علیہ السلام۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوا، ایک بڑا آدمی جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے نفل نماز سے بہتر ہے کہ اپنے معاشرے، محلے، سوسائٹی کا کیا کرے، وہ اصلاح کرے، وہاں کے لڑا ختم کرے، وہاں کا کچھ کام کرے۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہمارے ساتھ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ دیکھو، سلیمان علیہ السلام بیٹے، وہ تو باپ کا قصہ تھا، تو انہوں کیا کرے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا کا تو فوج ہونا، فوج ہونے سے کیا کرنا، میرے فیملی کی فوج سب سے اچھی، تو ان کی 90 پر 9 بیویاں تھیں، کس کے، سلیمان علیہ السلام۔ تو ایک چیز اچھی طرح سن لیں، شرع من قبلنا، ہماری پہلی کی جو شریعت ہے وہ شریعت کے رولز الگ، ہماری شریعت کے رولز الگ۔ ہماری شریعت کے رول میں کیا ہے، 4 جوروانس تمہیں رکھنا سو۔ ہاں، پہلی شریعت میں شاید ایسا تھا، اللہ کے نبی کے پاس کتنے تھے، تو اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیا جی تمہارے انبیاء کہنے کیا جی یہ 100 جوروان کرتے، کیا جی تو ہمیں بولتے ہو پنگی والا ہوتا نا، اس کی تیز کریں گے۔ تو ہر قوم کے لوگ ہمیں کسی پر کیا نہیں کرتے، ہمیں یہ نہیں کریں گے، ہر قوم میں اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، کسی کو ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جیسے آتا ہے کہ ان کے پاس اتنی بیویاں تھیں، اب سلیمان علیہ السلام ایک نیت کرے، اللہ تعالیٰ میں ان بیویوں سے ملوں گا، یہ 90 پر 9 بیویوں سے اللہ مجھے 100 سے زائد بچے دے گا، یہ سارے میرے فوجی بنیں گے، جرنیل بنیں گے۔ لیکن جیسے روایت آتی ہے کہ انہوں نے بس انشاءاللہ نہیں بولا، کسی بیوی سے بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بیوی سے ہوا، وہ بھی انکمپلیٹ، تو صرف انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے، جیسے بخاری کی حدیث ہے، لو قالها لجاهدوا فی سبیل اللہ، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے سب بچے پیدا ہوتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس نبی کو آزمایا، بابا کو ویسا، بیٹے کو ایسا۔ تو ہمیشہ کبھی بھی ہو سکتا آپ کے پاس صحت ہو، پیسہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، بولا کہ میرے پاس صحت ہے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو ایسا ہو، ایسا نہیں میرے پاس پیسے ہی، جیب میں پیسے ہی، جیب میں کاڑا ہی، میں جا کو کر دوں گا، نہیں، اللہ پر بھروسہ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہیں فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، مصلی تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہٹتے پیچھے آتے، سامنے ہٹتے پیچھے آتے۔ صحابہ پوچھے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے رسول تمہیں مصلی پر نماز پڑھاتے پڑھاتے سامنے پیچھے ہٹے؟ تو بولے کہ نہیں، میرے سامنے ایک جن آ گیا تھا، ایک شیطان آ گیا تھا، میں اسے پکڑ کے مسجد میں باندھ دیتا، سارے لوگ مدینے کے بچے اور سارے لوگ اسے دیکھتے، لیکن میں نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کیا کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا، تو میں نے اسے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں سنے، تو گزشتہ درسوں میں ہمیں سنے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا، صبر ایوب مشہور ہے، اور وہ دعا کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ بیماری کیسے دور ہوئی؟ کیا علاج انہوں نے کیا؟ کیا دوا انہوں نے کھائی؟ کیا رقیہ انہوں نے کرایا؟ کسی کو معلوم ہے کیا دوا انہوں نے کی؟ کیسے وہ بیماری ختم ہوئی؟ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب میرے بندے کا ذکر کیجئے، اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ تھوڑی بیماریاں کیا ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اسی لیے رقیہ کراؤ بولتے، ہاں شیطان پونچھے لگاتا۔ تو انہوں نے جیسے کہا، لیکن کسی بیماری کو گالی نہیں دے سکتے، بخار کو گالی نہیں دے سکتے، جیسے لوگ بولتے ہیں یہ کئی سی کیا بولتے ہیں بخارا کو بولتے ہیں کرنے، کسی بیماری کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایوب علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک تالاب، پانی کا ایک پاؤں یہ بنایا۔ ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا پاؤں اس میں مارو، وہ پانی کی اس میں کیا کرو، جو اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور جیسے ہی وہ پانی سے انہوں نہائے جسم سے پوری بیماری کیا ہوگی، دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بچے جو کچھ بھی چھین لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیے۔ یہ سارے واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کے ساتھ۔ لیکن ہم کو بھی ویسے ہی دعا کرنی ہے جیسے انہوں نے دعائیں کی، انبیاء کی دعائیں ہیں، دعا کرتے رہیے۔ خاص کر ان دنوں میں، رمضان کی ان راتوں میں آپ اللہ سے دعا کیجئے اپنے ماں باپ کے لیے جو ہم سے جا چکے ہیں، ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ ہمارے بچے اچھے پڑھیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے گا، بشرطے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ دعا کرنے میں ہم لوگ بہت بخیل ہیں، بہت کم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ماں بچے پر غصہ ہوتی ہے، کبھی اسے باہر بھگا کر دروازہ بند کر دیتی، نہیں کبھی کیا کرتی ہے، باہر جا رہے، باہر جاتی، کیا بولتی، کیا کہ بولتی ہے، ہاں ماں کیا کہ بولتی بچے کو، دل سے نہیں بولتی، دروازہ بند کر دو، بچہ چل جاتا ہے کہ جاتا نہیں، وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا، باہر ہی بیٹھا رہنا، بیٹھ کو دروازہ ماریں گا ماریں گا ماریں گا، 4 بار ماریں گا، 5ویں بار اماں کھولتی نہیں کھولتی، ہاں جا آ بیٹھ، بول بھر کھول۔ تو اللہ کا دروازہ بھی ایسے، اللہ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار کھٹکھٹاؤ، اللہ ہے جس کا دروازہ کھلتا ہے، اور کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے۔ ہمارے ساتھ سورۃ الزمر ہے، وہاں سے انشاءاللہ کل ہمارے پاس بہت سا ٹائم رہتا ہے، انشاءاللہ کل سے سورۃ الزمر کی جو باتیں ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔